دبئی کا ڈارک شہزادہ کی مکمل کہانی تمام اقساط کے ساتھ ایک ہی جگہ پر۔ مرکزی کردار شاہویر علی خان، دبئی کا بے تاج بادشاہ، بظاہر ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون، لیکن حقیقت میں دنیا بھر میں چرس اور منشیات سپلائی کرنے والا ایک بے رحم ڈرگ لارڈ، سخت غصیلا اور بے پناہ پرکشش۔ آئزل ایک انتہائی حسین، معصوم اور نازک لڑکی، جو حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے شاہویر کے جال میں پھنس کر اس کی پرسنل اسسٹنٹ بنتی ہے۔ قسط نمبر 1، پہلی جھلک۔ دبئی کی رات تھی۔ شیخ زاید روڈ پر روشنیاں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ شاہویر علی خان اپنے پینٹ ہاؤس کی بڑی سی شیشے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں گلاس لیے باہر کی دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا صرف ایک فون کال پوری دنیا میں چرس کی سپلائی لائن کو ہلا سکتا تھا۔ سر، وہ آ گئی ہے، اس کے باڈی گارڈ نے سر جھکا کر کہا۔ شاہویر نے مڑ کر دیکھا، دروازے پر آئزل کھڑی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس کی بے پناہ خوبصورتی دبئی کی مہنگی ترین روشنیوں کو بھی ماند کر رہی تھی۔ شاہویر نے دھیرے سے قدم بڑھائے اور اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس کی مردانہ خوشبو اور شاہویر کے سگریٹ کے دھوئیں کا امتزاج کمرے میں عجیب سا تناؤ پیدا کر رہا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ مجھے یہ کام نہیں کرنا، آئزل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن شاہویر نے چستی سے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایک جھٹکے سے آئزل کا نازک وجود شاہویر کے چوڑے اور سخت سینے سے جا ٹکرایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ آئزل کی بڑی بڑی آنکھیں خوف اور سحر انگیزی کا ایک عجیب امتزاج تھا، جسے دیکھ کر شاہویر کی گہری آنکھوں میں ایک تاریک چمک ابھری۔ مجھ سے دور بھاگنے کی غلطی کبھی مت کرنا آئزل، اب تم میری دنیا کا حصہ ہو۔ شاہویر کی آواز اس کے کانوں کے بالکل پاس سے ابھری۔ اس کی گرم سانسیں آئزل کے چہرے اور گردن کو چھو رہی تھیں۔ شاہویر نے اپنا دوسرا ہاتھ آئزل کے ریشمی بالوں میں ڈالا اور اس کا چہرہ مزید اپنی طرف جھکایا۔ آئزل نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے ہاتھ خود بخود شاہویر کے کوٹ کے گریبان پر جم گئے۔ اتنی خوبصورتی اور اتنی بے باکی، شاہویر نے سرگوشی کی۔ اس کی نظریں آئزل کے گلابی کانپتے ہوئے ہونٹوں پر ٹک گئی۔ اس نے جھک کر اپنے ہونٹ آئزل کے کان کے بالکل قریب کیے، جہاں اس کی سانسوں کی تپش آئزل کی دھڑکنوں کو پاگل کر رہی تھی۔ تم صرف میری اسسٹنٹ نہیں ہو آئزل، تم اس انٹرنیشنل ڈیل میں میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ کل جب لندن کے بڑے بڑے مافیا لارڈز میرے سامنے بیٹھیں گے تو تمہاری یہ خوبصورتی ان کا دھیان بھٹکائے گی اور فائدہ میرا ہوگا۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر تیار ہو جاؤ، کل کی رات بہت لمبی ہونے والی ہے۔ شاہویر نے دھیرے سے اپنی گرفت ڈھیلی کی، لیکن اس کی نظریں اب بھی آئزل کے چہرے کے نقوش کا طواف کر رہی تھیں۔ آئزل بغیر کچھ کہے تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے اور دل کی رفتار قابو سے باہر تھی۔
قسط نمبر 2 لندن کی فلائٹ اور اینٹینس رات پرائیویٹ جیٹ دبئی کے رن وے سے فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بادلوں کے اوپر اڑتے ہوئے اس لگژری طیارے کے اندر کا ماحول بہت پرسکون تھا لیکن دباؤ سے بھرپور تھا۔ آئزل کھڑکی کے پاس والی سیٹ پر بیٹھی باہر کے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سیاہ رنگ کا فٹنگ لباس پہن رکھا تھا جو اس کے گورے رنگ اور تراشیدہ وجود کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور یہ اس کا خوف چھپانے کا طریقہ تھا۔ تبھی سلائیڈنگ ڈور کھلا اور شاہویر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور بالکل آئزل کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ تھا اور نظریں سیدھی آئزل کے چہرے پر جمی تھی۔ ابھی تک ڈری ہوئی ہو؟ شاہویر نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کی گہری عقابی نظریں آئزل کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن اور اس کے لباس کے گہرے گلے پر ٹھہری۔ آئزل نے گھبرا کر اپنی شال کو مزید اوپر اوڑھنے کی کوشش کی لیکن شاہویر نے چستی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ سے خود کو چھپانے کی کوشش مت کرو آئزل، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جو میرا ہے اس پر پورا حق میرا ہے۔ شاہویر کی آواز میں ایک دھیما مگر حکم سا انداز تھا۔ اس نے آئزل کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اپنی مضبوط گرفت میں رکھا اور دھیرے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سیٹوں کے درمیان فاصلہ کم تھا اس لیے آئزل کا وجود تقریباً شاہویر کے گھٹنوں سے جا ٹکرایا۔ شاہویر نے کافی کا مگ ایک طرف رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ آئزل کے چہرے پر رکھ دیا۔ اس کے انگوٹھے نے آئزل کے نچلے ہونٹ کو نرمی سے چھوا۔ آئزل کی سانسیں ایک دم رک گئی۔ شاہویر پلیز کوئی دیکھ لے گا، اس نے ہچکچاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کا پورا جسم شاہویر کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے تپ رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ یہ میرا پرائیویٹ جیٹ ہے، یہاں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، شاہویر نے مسکرا کر کہا۔ وہ مزید یہاں تک کہ اس کے ہونٹ آئزل کے گال کو چھوتے ہوئے اس کے کان کے پاس پہنچ گئے۔ اس کی گرم مردانہ سانسیں آئزل کی گردن پر سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ لندن پہنچتے ہی مائیکل سے ملاقات ہے، وہ چرچ کی اس نئی کھیپ کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے لیکن وہ ایک عیاش آدمی ہے۔ جیسے ہی وہ تمہیں دیکھے گا اس کی نظریں تم پر ٹک جائیں گی۔ تمہیں بس میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور مسکرانا ہے۔ باقی کھیل میں خود کھیلوں گا، شاہویر نے اس کی گردن کے حساس حصے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ آئزل کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکاری نکلی اور اس نے بے اختیار شاہویر کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شاہویر کا لمس جتنا خطرناک تھا اتنا ہی سحر انگیز بھی تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں دھکیل پا رہی تھی۔ شاہویر نے چند سیکنڈز کے لیے اپنے ہونٹ وہاں جمائے رکھے، پھر دھیرے سے پیچھے ہٹا اور آئزل کی مخمور اور خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ قسط نمبر 3 لندن کا شاندار ہوٹل اور مائیکل کی گندی نظر۔ بلیک رینج روزر کا ایک پورا قافلہ شاہویر علی خان اور آئزل کو لے کر لندن کے سب سے مہنگے اور لگژری ہوٹل کے پینٹ ہاؤس پہنچا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور لندن میں ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ کمرے کے اندر کا ماحول ہیٹر کی وجہ سے گرم تھا لیکن آئزل کے دل کا موسم اب بھی خوف سے منجمد تھا۔ شاہویر نے مائیکل اور اس کے آدمیوں کو اس پینٹ ہاؤس کے بڑے ہال میں بلا لیا تھا تاکہ چرچ کی اس نئی اور سب سے بڑی کھیپ کا سودا طے پا سکے۔ آئزل ایک طرف کھڑی تھی، اس نے میرون رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور فٹنگ لانگ گاؤن پہن رکھا تھا
جس کا گلا اس کی گوڑی رنگت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ مائیکل، جو لندن کے انڈر ورلڈ کا ایک بدنام اور عیاش ڈرگ لارڈ تھا، اپنے گارڈز کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں جیسے شاہویر کے برابر کھڑی آئزل پر پڑی، وہ اس کی آنکھوں میں ایک گندی چمک ابھر آئی۔ وہ سودے کی فائل چھوڑ کر سیدھا آئزل کی طرف آیا۔ اور شاہویر، تمہاری چرس کی کوالٹی تو ہمیشہ لاجواب ہوتی ہے، لیکن اس بار تم اپنے ساتھ جو چیز لائے ہو وہ واقعی نایاب ہے۔ مائیکل نے اپنی گٹیا ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور آئزل کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئزل خوف سے سہم گئی اور اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن مائیکل نے بدتمیزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر آئزل کے ننگے بازو کو چھونے کی کوشش کی۔ کیا نام ہے تمہارا، خوبصورت لڑکی؟ ابھی مائیکل کی انگلیاں آئزل کی جلد کو چھو بھی نہیں پائی تھی کہ ایک زور دار جھٹکے سے شاہویر کا مضبوط ہاتھ مائیکل کی کلائی پر جم گیا۔ شاہویر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مائیکل کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ ہال میں موجود تمام گارڈز نے ایک جھٹکے سے اپنی گنز نکال لی، لیکن شاہویر کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں اور جبڑے بنچے ہوئے تھے۔ مائیکل، اپنی حد میں رہو۔ بائنڈنگز، میں یہاں بزنس کرنے آیا ہوں اور یہ لڑکی میری ذاتی ملکیت ہے۔ اس کی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر سکتا ہوں۔ شاہویر کی آواز میں ہولناک سردی تھی، جس سے لندن کا بڑا بڑا مافیا کانپ اٹھتا تھا۔ شاہویر نے مائیکل کے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ مائیکل نے درد سے کڑاہتے ہوئے اپنے گارڈز کو گنز نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا شاہویر سے دشمنی کا مطلب سیدھی موت ہے۔ جب ڈیل مکمل ہوئی اور مائیکل وہاں سے چلا گیا تو ہال میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ گارڈز باہر جا چکے تھے۔ آئزل اب بھی ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ شاہویر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کا غصہ ابھی تک پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے آئزل کو کمر سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سر شاہویر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئزل کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر اس کے گالوں میں بہہ گئے۔ شاہویر تو اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنے قریب لے گیا کہ دونوں کے ہونٹ تقریباً چھو رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا آئزل، تمہارا یہ حسن صرف میرے لیے ہے۔ جب وہ گندا انسان تمہیں چھونے کی کوشش کر رہا تھا تو میرا دل کہہ رہا تھا میں اس پورے لندن شہر کو آگ لگا دوں۔ شاہویر کی گرم اور تیز سانسیں آئزل کے ہونٹوں پر گر رہی تھی۔ اس نے جھک کر آئزل کے گال پر موجود آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چوما، پھر اس کا پورا وجود آئزل پر جھکتا چلا گیا۔ قسط نمبر 4 پینٹ ہاؤس کی وہ گرم اور انٹینس رات۔ مائیکل کے جانے کے بعد پینٹ ہاؤس کا وہ بڑا ہال اب بالکل سنسان تھا۔ باہر لندن کی سڑکوں پر برف باری تیز ہو چکی تھی، لیکن اس پر پرتعیش بیڈ روم کے اندر کی تپش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ شاہویر نے آئزل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور نرمی سے کنگ سائز بیڈ پر لٹایا، لیکن خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تم نے میری بات مانی آئزل، لیکن تمہاری اس خوبصورتی نے آج ایک مرد کو پاگل کر دیا۔ شاہویر کی آواز دھیمی، گہری اور مخمور تھی۔ اس کی نظریں آئزل کے سرخ ہوتے چہرے اور اس کی کانپتی ہوئی سانسوں پر جمی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاہویر، مجھے اس انسان سے ڈر لگ رہا تھا۔
آئزل نے اپنے دونوں ہاتھ شاہویر کے چوڑے کندھے پر رکھتے ہوئے ہلکی سی مدافعت کی، لیکن شاہویر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے سر کے اوپر بیڈ پر ہی جکڑ دیا۔ میں جانتا ہوں، اس لیے تم اب بھی سلامت ہو، میرے سامنے ہو۔ اگر تم نے اس کی طرف دیکھا بھی ہوتا تو میں آج کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ شاہویر نے سرگوشی کی اور جھک کر اپنے ہونٹ آئزل کے کان کے نچلے حصے پر رکھ دیے۔ اس کے ہونٹوں کا گرم اور گہرا لمس جیسے ہی آئزل کی نرم جلد سے ٹکرایا، آئزل کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکاری نکلی اور اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاہویر کا ایک ہاتھ آئزل کی کمر کے گرد گھومتا ہوا اس کی گاؤن کی زپ تک پہنچا اور دھیرے سے اسے نیچے سرکا دیا۔ کمرے کی مدھم لائٹ میں آئزل کی گوری اور تراشیدہ پیٹھ چمک اٹھی۔ شاہویر کی گرفت اب مزید بے باک اور انٹینس ہو چکی تھی۔ اس نے آئزل کے ہاتھوں کو آزاد کیا، لیکن اب آئزل کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی انگلیاں شاہویر کے ریشمی بالوں میں پھنسا دی اور اسے اپنے اور قریب کھینچ لیا۔ شاہویر نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور آئزل کی ان مخمور آنکھوں میں دیکھا، جو اس کی محبت اور سحر میں مکمل ڈوب چکی تھی۔ تم صرف میری ہو آئزل، اس انٹرنیشنل مافیا کی دنیا میں تم سب سے خوبصورت اور سب سے گہری کمزوری ہو، اس نے کہا۔ اس بار اس کے ہونٹ آئزل کے گلابی کانپتے ہوئے ہونٹوں پر جم گئے۔ وہ ایک ایسا گہرا اور طویل لمس تھا جس نے کمرے کی ساری سردی کو ختم کر دیا۔ آئزل خود کو شاہویر کی اس طاقتور اور بے رحم محبت کے سپرد کر چکی تھی۔ قسط نمبر 5 اگلی صبح اور مائیکل کا دھوکہ۔ لندن کی وہ انٹینس رات گزر چکی تھی۔ وہ اگلی صبح کی ہلکی دھوپ پینٹ ہاؤس کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ آئزل بیڈ پر چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ تبھی بیڈ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ شاہویر داخل ہوا۔ اس وقت وہ رات والا رومانٹک ہیرو نہیں بلکہ انڈر ورلڈ کا وہ بے رحم مافیا کنگ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں گن پکڑ رکھی تھی اور اس کے سفید شرٹ پر خون کے چند دھبے تھے۔ آئزل اٹھو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ شاہویر کی گرجدار آواز نے آئزل کو ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ شاہویر کیا ہوا ہے؟ یہ خون کیسا ہے؟ آئزل نے گھبرا کر چادر کو اپنے وجود کے گرد لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ مائیکل نے دھوکہ دیا ہے، رات کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کے آدمیوں نے لندن پورٹ پر موجود ہماری چرچ کی سب سے بڑی کھیپ پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے گارڈز وہاں مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن مائیکل کے آدمی اب اس ہوٹل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاہویر نے چستی سے آئزل کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ سے آئزل کا لباس اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ جلدی کرو، ہمیں 5 منٹ میں یہاں سے نکلنا ہے۔ آئزل نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے جلدی سے خود کو تیار کیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلنے ہی والے تھے کہ پینٹ ہاؤس کے باہر گولیوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ مائیکل کے شوٹر ہوٹل کے فلور تک پہنچ چکے تھے۔ شاہویر نے ایک جھٹکے سے آئزل کو اپنے پیچھے چھپایا اور پینٹ ہاؤس کے ہال کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ میرے پیچھے رہنا اور میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ شاہویر نے پیچھے مڑ کر آئزل کی خوفزدہ آنکھوں کو دیکھا۔ شاہویر نے ایک ہاتھ سے مائیکل کے 2 شوٹرز کو سیدھی گولی ماری اور دوسرے ہاتھ سے آئزل کی نازک کمر کو تھام کر اسے تیزی سے ہوٹل کی بیک لفٹ سروس ایلیویٹر کی طرف لے گیا۔ لفٹ کے اندر پہنچتے ہی شاہویر نے آئزل کو دیوار سے لگا دیا اور خود اس کے سامنے ڈال بن کر کھڑا ہو گیا۔ گولیوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی، لیکن اس بند لفٹ کے اندر آئزل نے اپنے دونوں ہاتھ شاہویر کے سینے پر رکھ دیے، جہاں اس کے دل کی رفتار بہت تیز تھی۔ شاہویر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آئزل نے روتے ہوئے کہا۔
شاہویر نے جھک کر آئزل کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور ایک اینٹین سرگوشی کی۔ جب تک میں زندہ ہوں دنیا کی کوئی گولی تمہیں نہیں چھو سکتی۔ جانے من مائیکل نے میری کمزوری پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ لفٹ ہوٹل کے زیر زمین بیسمنٹ میں رکی، جہاں شاہویر کی بلیک رینج روور پہلے ہی اسٹارٹ کھڑی تھی۔ قسط نمبر 6 رینج روور کی بیک سیٹ اور خطرے کے سائے میں رومانس۔ رینج روور لندن کی سڑکوں پر گولی کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ باہر برف باری اب ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن گاڑی کے اندر کا ماحول کسی بالکل الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شاہویر نے گاڑی چلانے کا کام اپنے سب سے قابل اعتماد باڈی گارڈ کے سپرد کیا تھا، اور خود وہ آئزل کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود تھا۔ آئزل اب بھی کانپ رہی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اور نظریں بار بار شاہویر کے جسم پر جمی گن اور اس کی شرٹ پر لگے خون کے دھبے پر جا رہی تھی۔ شاہویر نے گن کو سیٹ پر سائیڈ پر رکھا اور گھوم کر آئزل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی مافیا کنگ والا جلال تھا، لیکن آئزل کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک نرمی ابھری۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے آئزل کو اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا تھا نا، ڈرو مت، تم میری باہوں میں ہو۔ شاہویر کی آواز دھیمی اور گہری تھی۔ آئزل نے جیسے ہی خود کو شاہویر کے مضبوط وجود کے قریب پایا، اس کا سارا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ اس کے سینے سے لگ کر سسک پڑی۔ شاہویر، وہ لوگ ہمیں مار دیں گے، میں اس دنیا کے قابل نہیں ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شاہویر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنی انگلیوں سے آئزل کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ اس کی مخمور آنسو سے بڑی آنکھوں میں دیکھا۔ خطرے کا یہ احساس ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا کرنٹ پیدا کر رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے دور کرنے کا مطلب ہے میری موت، اور شاہویر علی خان اتنی جلدی مر نہیں سکتا۔ اس نے سرگوشی کی اور جھک کر اپنے ہونٹ آئزل کے گالوں پر بہتے آنسوؤں پر رکھ دیے۔ اس کا لمس اتنا گہرا اور انٹینس تھا کہ آئزل کی سسکیاں ایک دم رک گئیں۔ شاہویر کی گرفت آئزل کی کمر پر سخت ہو گئی۔ اس نے آئزل کو تقریباً اپنے اوپر کھینچ لیا، جہاں گاڑی کے جھٹکوں سے ان کے وجود ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ شاہویر نے اپنا چہرہ آئزل کے بالوں میں چھپایا اور اس کی گردن کے حساس حصے پر اپنے ہونٹ جما دیے۔ آئزل کے منہ سے ایک دبی ہوئی آہ نکلی۔ اس نے بے اختیار شاہویر کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس وقت گاڑی کے باہر موت کا کھیل چل رہا تھا، لیکن اس بند گاڑی کے اندر وہ دنیا مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے۔ مائیکل کا اڈا بس 5 منٹ کی دوری پر ہے سر۔ اچانک آگے سے باڈی گارڈ کی آواز گونجی، جس نے ان کے اس خوبصورت اور انٹینس لمحے کو توڑا۔
شاہویر دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں مائیکل کے لیے ایک ہولناک موت کا پیغام تھا۔ اس نے آئزل کے ہونٹوں کو آخری بار نرمی سے چوما اور اپنی گن دوبارہ ہاتھ میں لے لی۔ تم گاڑی کے اندر ہی رہو گی اور لاک نہیں کھولو گی۔ میں مائیکل کا حساب برابر کر کے ابھی آتا ہوں۔ شاہویر نے کہا اور گاڑی ایک بہت بڑے سنسان گودام کے سامنے آ کر رک گئی۔ قسط نمبر 7: گودام کی تباہی اور مائیکل کا ہولناک انجام۔ رینج روور کے باڑی دروازے بند ہوئے تو آئزل گاڑی کے اندر بالکل اکیلی رہ گئی۔ شاہویر اپنے گارڈز کے ساتھ اس سنسان اور اندھیرے گودام کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں مائیکل چھپا ہوا تھا۔ آئزل کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی بلیک ونڈو اسکرین سے باہر دیکھا جہاں برف باری کے بیچ شاہویر کا لمبا، پروکار اور خوفناک وجود کسی جلاد کی طرح لگ رہا تھا۔ گودام کا لوہے کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ شاہویر اندر داخل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے گودام کے اندر گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور چیخو پکار کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مائیکل کے آدمی شاہویر کی بے رحم گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ آئزل نے ڈر کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے لیکن اس کی نظریں گاڑی کی کھڑکی سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ گودام کے کھلے دروازے سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہویر ایک ہاتھ میں اپنی کالی گن پکڑے بنا کسی خوف کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی ہر گولی سیدھا مائیکل کے گارڈز کے سینے اور سر پر لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک سچا مافیا کنگ لگ رہا تھا جس کے سامنے آنے والی ہر چیز خاک ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فائرنگ تھم گئی اور حال میں صرف مائیکل کی تڑپنے اور رحم کی بھیک مانگنے کی آواز رہ گئی۔ مائیکل زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور سامنے شاہویر علی خان بالکل خاموش، چہرے پر ہولناک سکون لیے کھڑا تھا۔ شاہویر، مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ لڑکی تمہاری جان ہے۔ مجھے چھوڑ دو، میں لندن چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مائیکل نے روتے ہوئے گڑگڑا رہا تھا۔ شاہویر نے جھک کر مائیکل کے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑا۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے کہا تھا نا مائیکل، آئزل میری ملکیت ہے اور میری چیز پر بری نظر ڈالنے والے کو میں اس دنیا میں سانس لینے کا حق نہیں دیتا۔ ٹھا! ایک آخری گولی کی آواز گونجی اور مائیکل کا وجود وہی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ شاہویر نے اپنے کوٹ پر لگا خون کا دھبا صاف کیا، گن کو اپنی پشت پر اڑسا اور واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ جب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے وجود سے سگریٹ کے دھوئیں اور بارود اور خون کی بو آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک سخت تھا لیکن جیسے ہی اس نے سیٹ پر سہم کر بیٹھی آئزل کو دیکھا، اس کی آنکھوں کا جلال ایک دم پگھل گیا۔ شاہویر نے بغیر کچھ کہے اسے اپنی طرف کھینچا، اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ آئزل اس کے کوٹ کو اپنی انگلیوں میں بیچ کر اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگی، جو اب بھی مائیکل کو مارنے کے بعد تیز تھی۔ سب ختم ہو گیا جانے من، اب تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا۔ شاہویر نے آئزل کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ مضبوط اور ناقابل شکست ہو چکا تھا لیکن اس کی دنیا اب صرف آئزل کے گرد گھومتی تھی۔ قسط نمبر 8: دبئی واپسی اور ایک نئی شروعات۔ مائیکل کے خاتمے کے بعد لندن کا پورا انڈر ورلڈ اب شاہویر علی خان کے قدموں میں تھا، لیکن شاہویر کا دل اب سرد ملک میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنی جان من، اپنی آئزل کو اس خوف کے سائے سے دور لے جانا تھا۔ اس رات ان کا پرائیویٹ جیٹ اڑ کر واپس دبئی کی گرم اور پرسکون فضاؤں میں پہنچ گیا۔ جب رینج روور شاہویر کے اس شاندار پینٹ ہاؤس کے سامنے رکی تو آئزل نے ایک گہرا سانس لیا۔ دبئی کی رات کی روشنیاں اسے اب اجنبی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اب ان روشنیوں کے ساتھ شاہویر کا نام جڑ چکا تھا۔ پینٹ ہاؤس کے اندر کا ماحول آج بدلا ہوا تھا۔ پورے ہال میں مہکتے ہوئے سفید گلابوں اور موم بتیوں کی مدھم روشنی سے سجایا گیا تھا۔
یہ کیا ہے شاہویر؟ آئزل نے حیرت سے مڑ کر شاہویر کو دیکھا، جس نے اپنا بلیک کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا۔ اس وقت اس کے چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی، صرف ایک والہانہ پن تھا۔ شاہویر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے آئزل کی نازک کمر کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے اور اسے اپنے اتنے قریب کر لیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ مائیکل کے سامنے میں نے کہا تھا کہ تم میری ملکیت ہو، لیکن آج میں تمہیں اس دنیا کے سامنے اپنی قانونی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے نام کا تحفظ دینا چاہتا ہوں، آئزل۔ شاہویر کی آواز میں وہ گہرائی اور سچائی تھی جس نے آئزل کے دل کے سارے خوف کو پگھلا دیا۔ آئزل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنا سر شاہویر کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ شاہویر نے مسکرا کر اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، جو ایک مولوی صاحب کو لے کر ہال میں داخل ہوا۔ چند ہی منٹوں میں گواہوں کی موجودگی میں آئزل اور شاہویر کا نقاب اڑا دیا گیا۔ مبارک ہو مسز شاہویر علی خان۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد شاہویر نے آئزل کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس نے آئزل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیدھا اپنے شاندار بیڈ روم کی طرف لے گیا، جہاں بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ شاہویر نے آئزل کو نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ اس نے آئزل کے پاؤں سے سینڈل اتارے اور اس کے گورے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما۔ آئزل کا پورا وجود اس عزت اور بے پناہ محبت سے کانپ اٹھا۔ شاہویر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک مافیا کنگ کے دل میں اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ محبت صرف تمہارے لیے ہے آئزل۔ دنیا کے لیے میں جلاد ہوں، کیونکہ تمہارے سامنے صرف ایک غلام ہوں، شاہویر نے کہا، اور وہ بیڈ پر آئزل کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ اس رات مدھم موم بتیوں کی روشنی میں ان دونوں کے درمیان محبت کی وہ انٹینس اور بے باک طوفان اٹھا، جس نے ماضی کے ہر خوف اور ہر آنسو کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ قسط نمبر 9۔ 1 سال بعد مافیا کوئن کا عروج۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور دبئی کی انڈر ورلڈ ماں دنیا اب ایک بالکل نئے رنگ میں ڈھل چکی تھی۔ شاہویر علی خان کی طاقت اب دوگنی ہو چکی تھی، لیکن اس سلطنت میں اب صرف وہ اکیلا بادشاہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اب ایک ایسی مافیا کوئن کھڑی تھی جس کے حسن اور شاطر دماغ نے پوری دنیا کے ڈرگ لارڈ کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ آئزل اب وہ پرانی معصوم اور ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی۔ اب اس کے چلنے کے انداز میں ایک وقار، آنکھوں میں بے باکی اور شخصیت میں گہرا سحر تھا۔ دبئی کے ایک انتہائی مہنگے اور لگژری ہوٹل کے VIP کانفرنس روم میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل میٹنگ چل رہی تھی۔ روس، ملائیشیا اور امریکہ کے بڑے بڑے اسمگلرز اور مافیا ہیڈز وہاں موجود تھے، جو چرس کی نئی کھیپ کی قیمتوں پر بحث کر رہے تھے۔ تبھی کمرے کے باہری دروازے کھلے۔ شاہویر علی خان بلیک 3 پیس سوٹ میں داخل ہوا، لیکن سب کی نظریں اس کے برابر میں چلنے والی آئزل پر ٹک گئیں۔ آئزل نے گہرے سیاہ رنگ کا ایک فٹنگ پینٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ریشمی بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک اس کے گورے رنگ پر قیامت ڈال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک بے رحم چمک تھی۔ شاہویر نے صدارتی کرسی سنبھالی اور آئزل بالکل اس کے ساتھ لگی کرسی پر ایک ملکہ کی طرح بیٹھ گئی۔ شاہویر، یہ نئی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، ہم اتنی رقم نہیں دے سکتے، روس کے ایک مافیا لیڈر نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے خوف سے کہا۔ شاہویر کے چہرے پر سختی آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آئزل نے دھیرے سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لائٹر جلایا، اپنے سامنے پڑی سگریٹ کو سلگایا۔ اس نے ایک گہرا کش لیا اور دھواں روس کے اس مافیا لیڈر کی طرف اچھالتے ہوئے انتہائی ٹھنڈی اور بولڈ آواز میں کہا، مسٹر ایوانوف، قیمتیں شاہویر علی خان طے کرتا ہے، آپ لوگ صرف ہاں یا نہ کرتے ہیں۔ اگر یہ چرس کی کھیپ آپ کو مہنگی لگ رہی ہے تو آپ کل صبح تک دبئی چھوڑ سکتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیے گا اس پورٹ سے نکلنے کے بعد کوئی دوسرا ملک آپ کو مال سپلائی نہیں کرے گا، کیونکہ اب پورے روٹ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ پورے حال میں سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب آئزل کے اس بولڈ اور پاورفل انداز کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ شاہویر کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور فخریہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے میز کے نیچے سے آئزل کی ران پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور اسے دھیرے سے بھینچا۔ یہ اس کا آئزل کو سہرانے کا اپنا ایک اینٹیس انداز تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی اور تمام مافیا لارڈز نے آئزل کے طے کردہ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سب کے جانے کے بعد جیسے ہی کانفرنس روم کا دروازہ بند ہوا، شاہویر نے ایک جھٹکے سے آئزل کو کرسی سے اٹھایا اور اسے اسی بڑی کانفرنس ٹیبل پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آئزل کے دائیں بائیں ٹکائے اور اس کے بالکل قریب جھک گیا۔ تم نے تو آج میرا دل ہی جیت لیا مسز شاہویر، اتنی بے باکی، اتنا شاطر دماغ۔ شاہویر کی آواز میں وہی پرانا مخمور اور انٹینس رومانی رنگ تھا۔ آئزل نے مسکرا کر سگریٹ ایک طرف رکھی اور اپنے دونوں ہاتھ شاہویر کی گردن میں ڈال دیے۔ میں نے یہ سب اپنے بادشاہ سے ہی تو سیکھا ہے۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں آئزل کے سرخ ہونٹوں پر جم گئی۔ اس نے جھک کر آئزل کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک ایسا انٹینس اور گہرا لمس چھوڑا جو یہ ثابت کر رہا تھا، چاہے یہ دنیا کہیں کتنی ہی بڑی اور خطرناک کیوں نہ ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کے بغیر نامکمل ہے۔ قسط نمبر 10، آخری ٹویسٹ اور مافیا کوئن کا حتمی وار۔ کانفرنس روم۔ وہ انٹینس لمحہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اچانک پورے ہوٹل کا الارم گونج اٹھا۔ سرخ لائٹیں جلنے بجھنے لگی جو کسی بڑے خطرے کا سگنل تھی۔ کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور شاہویر کا خاص باڈی گارڈ زخمی حالت میں اندر گرا۔ سر ایوانوف، روسی مافیا لیڈر نے غداری کر دی۔ اس کے شوٹر نے ہوٹل کو گھیر لیا۔ وہ معاہدہ نہیں، آپ دونوں کا خاتمہ تھا، کسی کونے میں چھپنے کا کہتا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر میز پر رکھی ہوئی خودکار گن اٹھائی۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک بھی سایہ تک نہیں تھا۔ آئزل، تم میرے پیچھے رہو گی، شاہویر نے گرج کر کہا۔ نہیں شاہویر، اب صرف میں آپ کی کمزوری نہیں، آپ کی طاقت ہوں، آئزل نے بولڈ اور پرعزم آواز میں کہا۔ گن کا لاک کھول دیا۔ اسی پل ایوانوف کے 3 شوٹرز گنز تانے کمرے میں داخل ہوئے۔ شاہویر نے پوزیشن سنبھالتے ہی 2 کو سیدھی گولی مار دی، لیکن تیسرے شوٹر نے پیچھے سے شاہویر پر گن تان لی۔ وہ جیسے ہی ٹریگر دبانے والا تھا، ایک زوردار فائر کی آواز گونجی۔ ٹھا! وہ شوٹر سیدھا زمین پر گرا۔ شاہویر نے مڑ کر دیکھا، آئزل کے ہاتھ میں پکڑی گن کی نالی سے دھواں نکل رہا تھا اور اس کی نظریں بالکل سیدھی تھیں۔ اس نے شاہویر کی جان بچائی تھی۔ شاہویر نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی لہراتی زلفوں والی حسین لڑکی کو اس ہولناک روپ میں دیکھا تھا اور وہ اس کے سحر میں مزید گرفتار ہو گیا۔ دونوں نے مل کر ہوٹل کے کوریڈور میں موجود ایوانوف کے باقی آدمیوں کا صفایا کیا اور سیدھا زیر زمین پارکنگ میں پہنچے، جہاں ایوانوف اپنی گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ایوانوف! شاہویر کی گرجدار آواز پارکنگ میں گونجی۔ ایوانوف نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شاہویر اور آئزل دونوں گنز تانے کھڑے تھے۔ ایوانوف خوف سے کانپنے لگا۔ شاہویر، مجھے معاف کر دو۔ شاہویر نے آئزل کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اس نے میری ملکہ پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی تھی، اس کا فیصلہ تم کرو گی جانے من۔ آئزل نے بغیر ایک پل ضائع کیے گن سیدھی کی اور ایوانوف کے سینے پر فائر کر دیا۔ ایوانوف وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب پورے دنیا کے انڈر ورلڈ کو یہ پیغام مل چکا تھا، شاہویر علی خان کی سلطنت کو ہاتھ لگانے کا انجام کیا ہے۔ ہیپی اینڈنگ۔ اس ہولناک رات کے بعد شاہویر اور آئزل اپنے دبئی کے پینٹ ہاؤس کی اس بڑی بالکونی میں کھڑے تھے۔ دبئی کا پورٹ اور سمندر ان کے سامنے تھا، جہاں چرس اور انٹرنیشنل بزنس کے جہاز اب بنا کسی رکاوٹ کے چل رہے تھے۔ دبئی کی اس گرم اور پرسکون رات میں ان دونوں کا رومانس اپنے عروج پر تھا۔ شاہویر نے آئزل کو پشت سے اپنی باہوں میں جکڑا اور اس کی ننگی گردن پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ تم نے آج ثابت کر دیا آئزل، تم صرف میری بیوی نہیں، اس سلطنت کی اصل ملکہ ہو۔ شاہویر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آئزل نے مڑ کر اپنے ہاتھ شاہویر کے چہرے پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا شاہویر، جہاں تم ہو وہاں میں ہوں۔
ہوں گی، اور چاہے وہ دنیا ہو یا انڈر ورلڈ کا اندھیرا۔ شاہویر نے دھیرے سے اپنے قریب کیا اور اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنا گہرا لمس چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی دبئی کے اس ڈارک شہزادے اور اس خوبصورت مافیا کوئن کی اینٹین داستان ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی۔ مکمل ناول